جی السلام علیکم۔ میں آپ لوگوں کو آج کے کیس کی پوری کہانی سناتا ہوں کہ آج ہوا کیا۔ آج ہوا یہ ہے کہ چیز ریڈی تھی، ایون کہ جو نیب کی ایف آئی آرز نیب پہ شفٹ ہونی تھی وہ اپلیکیشن بھی جا چکی تھی، اس کی کائنات کی بھی اور شوکت مروت کی بھی۔ انویسٹر کو بھی لاہور سے بلا لیا گیا تھا، اور یہ انویسٹر جو ہے یہ ان کی ٹیم بھی نے ارینج کیا تھا۔ وہ صاحب آئے تھے، انہوں نے آ کے کیونکہ پہنچنا تھا تو اس لیے ٹائم 2 بجے کا رکھا گیا۔ وہ 2 ارب کی پراپرٹی دے رہے تھے گارنٹی میں، اور جو 30 کروڑ دینا تھا اس میں سے وہ 10 کروڑ کا چیک ساتھ لے کے آئے تھے کہ میں بھی دے رہا ہوں، اور 20 کروڑ روپے کا وہ چیک دے رہے تھے عدالت میں منڈے کے دن کا، یا وہ کہہ رہے تھے کہ میں منڈے کو آ کے پے آرڈر بنوا کے دے دیتا ہوں۔ اور شاید ان کے ساتھ ڈیل بھی یہی تھی کہ ابھی ہم کرسٹل ٹاور کو ایز اے سیکیورٹی رکھ کے تو آپ کو میں پیسے دے رہا ہوں، آپ باہر نکلیں اپنا کام شام کریں، اور جب آپ کا کام چل پڑے اور تو آپ آبویسلی اس کا گرے اسٹرکچر تو پھر نہیں رہے گا نا، پھر تو آپ اس کو پورا فرنش کریں گے، فرنش کرنے کے بعد اس کو تیار کریں گے، پھر تو اس کی ایک برتھ ہوگی، ایک قیمت الگ ہوگی، پھر بے شک آپ 30 کروڑ بے شک واپس بھی کر دینا۔ اب یہ انویسٹر صاحب تھے وحید خان، اور وحید خان صاحب کی اور مروت صاحب کی آپس میں پشتوں میں گفتگو ہو رہی تھی، تو جج صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ اب ان کے لیڈر کو کہ جج صاحب کو بلا لیں، وکیل صاحب نے کہا، رستم صاحب نے۔ تو جج صاحب آ گئے، تو وکیل صاحب جب اپنے ڈاکومنٹ پیش کرنے لگے تو مروت صاحب کے کان میں یہ بات کی گئی، کسی یعنی خاتون نے کی، جن کا نام آپ سب جانتے ہیں، کہ یہ جو 30 CR والا سینیریو ہے یہ غلط ہے، ہم 70 CR میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سمجھائے یہ چیز کہ وہ یہ دنیا ہے، وہ ہر وقت بہرحال تو مروت صاحب نے پھر یہ فرما کے بات ختم کر دی ان کو، انویسٹر کو، کہ تھینک یو ویری مچ، آئی ول مینج مائی سیلف، اور چلے گئے وہاں سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج یہ ڈیل ڈن ہو جاتی، یہ ڈاکومنٹ سارے سبمٹ ہو جاتے، تو وہ منڈے کا بھی چیک ساتھ ہی آج جمع کرا دیتا، تو مروت صاحب کی تو بیل ہو گئی تھی، ان کی ساری ایف آئی آرز جو سی ہیں وہ بھی آ گئی تھیں۔ یہ آپ پورا فیصلہ پڑھیں نا، اس فیصلے میں آپ کو کہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہو، آئی او نے وہ جو پرانی لینگویجز ان کی استعمال ہوتی تھیں، پوندی اسکیم والی، پبلک فراڈ والی، کہیں کوئی چیز استعمال ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، صرف اتنا کہ آئی او نے کہا کہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہے، اور ہمیں یہ مزید انویسٹیگیشن کے لیے نہیں چاہیے۔ تو اب اگر یہ ڈیل پوری کر لیتے، اپنی چیزیں پوری کر دیتے تو آج ہی رہا ہو جاتے، اور اگر آج نہیں ہوئے تو یہ یعنی رہائی کا ہی آلموسٹ ان کو آرڈر آج مل جانا تھا۔ یہ ہے جی آج کی پوری جو کاروائی ہوئی ہے نا کورٹ میں، یہ اس کی کاروائی ہے۔ اور اب یہ جو بقایا ممبران ہیں وہ دوبارہ اس انویسٹر کے کوئی یار پیر 2-3 دن کے بعد دوبارہ شوکت صاحب سے میٹ اپ ہے، تو آپ کی مہربانی ہے آپ 2-3 دن جو انسان رک جائیں ہمارے پاس، اب دیکھیں وہ اس طرح وہ رکتا ہے کہ نہیں۔ ویسے وہ اور بھی اس کام کے لیے انویسٹرز کی ٹیم کو کہیں لگے ہوئے ہیں صبح سے، شاید کوئی اور بھی اس کا آلٹرنیٹو تیار کر لیں۔ تو یہ تھی جی آج کی کہانی۔ آج سارے معاملات حل ہو سکتے تھے لیکن نہیں ہوئے۔
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امجد محمود ISM آرٹ پاکستان یونین کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج کیس تھا ہمارا لگا ہوا ISM آرٹ ورسز نیب، یا شوکت مروت ورسز نیب۔ تو بہت زیادہ امیدیں تھیں، بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ آج انشاءاللہ اللہ پاک شوکت صاحب کو سرخرو کر دے گا، کمپنی کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے، سارا کچھ بہترین ہو جائے گا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق 1 ارب روپیہ کمپنی نے نیب میں گارنٹی والا پے کرنا تھا، جس میں سے 70 کروڑ روپیہ پہلے جمع ہو چکا تھا اور باقی اماؤنٹ 30 کروڑ روپیہ آج جمع ہونی تھی۔ تو آج جو 30 کروڑ روپیہ وہاں پہ جمع کرانے کی باری تھی، تو اس میں کیا کیا ڈرامے بازی ہوئی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ زیادہ کردار وہاں پہ جو دیکھنے میں آیا وہ میم منزہ کا تھا۔ میم منزہ اس وقت حال حال ہیں، شوکت صاحب اندر ہیں، تو میم سارا کچھ وہی کر رہی ہیں اور وہی ہر طرح کے کردار ادا کر رہی ہیں، صرف اسی چکر میں کہ بونس مل جائے مجھے، کمیشن مل جائے مجھے، مزید کچھ ملتا رہے مجھے۔ یعنی آج کی جو بات ہے، کورٹ کے اندر بھی کھڑے کھڑے انہوں نے شوکت مروت صاحب سے 50,000 روپیہ لے لیا کھانے کی مد میں۔ آج یہ روزانہ کا کام ہے ان کا، روزانہ کا کام ہے ان کا، یہ میم منزہ کا۔ تو انہوں نے جو اپنا ایجنٹ یا ڈیلر یا جو بھی انویسٹر ریڈی کیا ہوا تھا، تو وہ انویسٹر صاحب نہیں ارینج کر پائے پورا۔ باقی اور بھی 2-3 جگہ سے آفریں تھیں، آپشن تھی ان کے پاس، لیکن ان سب کو روک دیا گیا تھا۔ وہ کہتی تھی میں ہی کروں گی جو کچھ کروں گی، یا آپ میں سے کوئی نہیں کرے گا۔ یعنی اپنا ڈی پی بنانے کے چکر میں تھی میم منزہ، جو نہیں بن پائی۔ ان کی ڈی پی نہیں بنی، ہماری ضرور بن گئی، ہم سب انویسٹرز کی۔ تو بات یہ ہے، جب ان لوگوں کا یا ان امپلائی کا، ایسے ملازمین کا ہم ان کو چہرہ یا ان کی کرتوتیں بتاتے ہیں، تو یہ ہمیں پھر نوٹس بھجواتے ہیں، یہ ہراسمنٹ کے نوٹس۔ یعنی یہ انویسٹرز یونین کے ممبرز کو ہراسمنٹ کا نوٹس بھجوایا ہے، جو میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ ان کی طرح سے نہیں آیا، مجھے وہ انہی کے آفس سے مجھے کاپی مجھے پہنچی ہے کہ یہ نوٹس انہوں نے بھیجا ہے۔ تو ان میڈم سے یہ کہنا یہ ہے کہ ہمارا روپیہ ہے آپ کے پاس، ہماری پیمنٹ ہے آپ کے پاس، ہماری انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس، برائے مہربانی جتنی جلدی ہو سکے ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں شوکت صاحب سے، اور شوکت صاحب سے ہی ہمیں لینی ہے پیمنٹ۔ اور آپ اس کے اندر جو بھی کردار اس وقت تک ادا کر رہی ہیں میں منظم آپ کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے آپ کے رائٹ لیفٹ والے جتنے بھی ساتھی آپ کے یا ملازمین کمپنی کے، سب آپ سے پریشان ہیں میم، سب آپ سے پریشان ہیں، یہاں تک کہ آپ کے وکلا بھی۔ اور سارے ہی پریشانی میں، وہ پریشانی ہم انویسٹر تک آ رہی ہے۔ آپ جو 2 نمبری کر کے دکھا رہے ہو نیب والوں کے ساتھ بھی، جھوٹ بول بول کے یہاں تک یہ دن لے کے آگے ہو آپ، کبھی پیسہ جمع ہو چکا ہے، جمع ہو گیا ہے، آ چکا ہے، پے آرڈر بن چکا ہے، ہر طرح کا معاملہ حل ہو چکا ہے، لیکن اینڈ پہ آ کے یہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج جو ڈیٹ پڑ گئی یا جوڈیشل ہو گیا ان کا، شوکت مروت صاحب کا، وہ ہم سے پوچھیں، وہ ہم انویسٹر سے پوچھیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں روز روز کی۔ آپ کو تو روزانہ کا 50,000 روپیہ چاہیے، آپ کو مل رہا ہے، آپ کو مل رہا ہے، ہمارا معاملہ نہیں چل رہا۔ ہم انویسٹرز پریشان ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو میں بالکل نہیں گھبراتا ایسے ہراسمنٹ کے لیٹروں سے، یہ میرے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر انویسٹرز کے خلاف اس طرح جائیں گی تو آپ کون سے آفس میں سروائیو کریں گی، آپ کون سی جگہ سے گزریں گی۔ یہ سارے کا سارا انویسٹرز ہم انویسٹرز کے، تو آپ اگر ایسی حرکتیں کر کے دکھائیں گی تو بالکل غلط ہے، بالکل غلط، آپ غلط ٹریک پہ ہو گئے سارا کا سارا۔ جو امپلائی غلط ہیں، جو امپلائی کرپشن سے بڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا چہرہ دکھانا ہے۔ جو کمپنی کے خلاف چلے گا ہم نے اسے روکنا ہے۔ ہم نے کمپنی کو چلا کے اپنا پیسہ وصول کرنا ہے، اپنا انویسٹ شدہ روپیہ وصول کرنا ہے۔ تو آپ اگر ایسی حرکتیں کر کے ہمیں
سائڈ پہ کریں گی، ہمیں ڈیلیٹ ایکٹ کر کے ہمیں لیٹ کریں گی کہ ہم لوگ مر جائیں گے، ہم لوگ بھول جائیں گے پیسہ، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میم پلیز میری پھر ریکویسٹ ہے آپ سے، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں پھر کوئی کال دوں جس سے آپ کی پریشانی بڑھ جائے۔ پلیز آپ خیال کریں اور بہت زیادہ خیال کریں، پلیز اسے بہت زیادہ سمجھیں آپ کی مہربانی۔ میں منزہ یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں جی، اس میڈم منزہ کے حالات، یہ جی اپلیکیشنیں دے رہی ہے، او بھائی تم لوگ، آپ نے تو حدیں پار کر دی ہیں۔ آپ نے آج وہاں پہ کیا کیا، سب لوگ گواہ ہیں، وہاں پہ پیمنٹ بھی اوکے ہو گئی تھی، چیک بھی مل گیا تھا، ساری چیزیں مل گئی تھی۔ تو آپ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ آپ نے وہاں بدتمیزی شروع کر دی، تو آپ کی وجہ سے کام خراب ہو گیا؟ آپ 80,000 انویسٹروں کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہیں بھائی؟ کیا وجہ ہے، کیا ایشو ہے؟ آپ نے آج وہاں پہ جو مسئلے بنائے، اس لیے کہ میں باہر بیٹھ کر پیسہ کھاتی رہوں، کہیں سے بھی آئے پیسہ میں لیتی رہوں، بس یہ اندر رہے، میرا باہر سے کام چل رہا ہے، میں اس کے پورے خاندان سے پیسہ لے رہی ہوں، کہیں سے کوئی چیز بھی سمیٹتی ہوں تو پیسہ لے لیتی ہوں۔ بھائی آپ اپنے پیسے کے چکر میں ہم 80,000 انویسٹروں کے ساتھ آج آپ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ وہ ایک پاؤ گوشت کی خاطر آپ نے پورا بیل ہی ذبح کر دیا۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔